السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اختلافی موضوع پر کیوں بات ہو رہی ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ و تابعین کے دور میں یہ موضوع اور یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا بلکہ اتفاقی تھا۔ سب لوگ اتفاق رائے سے ایک چیز کو اختیار کرتے تھے جس کو آج ہم سمجھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں جو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور ثواب کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، یعنی تراویح کی نمازیں پڑھتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے سامنے تراویح کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آ گئی۔ تو تراویح کے تعلق سے شروعاتی باتیں اور بنیادی باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھ رہے ہیں اور پیچھے آ کر کے صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے لگتے ہیں اور تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، چوتھے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے صحابہ کرام کہ آپ آئیں گے اور ہم لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول اپنے کمرے سے، اپنے حجرے سے نہیں آئے۔ فجر کے وقت جب آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ انتظار کر رہے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تراویح کی نماز تم لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ اتنی پابندی اللہ تعالیٰ اگر دیکھیں تو تم پر فرض کر سکتے ہیں تراویح کی نماز کو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اور صحابہ سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھر جاؤ، وہاں جا کر کے تراویح کی نماز پڑھو۔ تو یہاں سے تو ہم کو تراویح کا ثبوت مل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ اپنے گھر جا کر کے پڑھو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پھر سے مسجد کے اندر داخل ہوئے، چونکہ اب فرض ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لہٰذا الگ الگ جماعتوں کی شکل میں نماز تراویح ادا کرنے لگے۔ کوئی 4 لوگ کھڑے ہیں، کہیں 5 لوگ کھڑے ہیں، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تراویح کی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور سے 2 سال کا دور ہے، وہ فتنے کا دور ہے کہ ایک طرف جو ہے مانعین زکوٰۃ کھڑے ہیں، ایک طرف مرتدین کھڑے ہیں، ایک طرف جو ہے مدعیان نبوت کھڑے ہیں۔ تمام لوگوں کا مقابلہ کرنا، یہودی بھی جو ہے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں اور منافقین کی طرف سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تو تمام چیزوں کو سنبھالنے میں اور امن پھیلانے میں کچھ وقت لگ گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے دور میں بھی کوئی کام نہیں ہو سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کچھ دور اور کچھ سال اسی طریقے سے گزرے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا آ کر کے، اس کو بار بار دیکھا کہ تراویح کی نماز رمضان کے مہینے میں سب لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی مسجد میں الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہیں، اتنا اختلاف پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا اختیار نہیں تھا کہ وہ خود سے شریعت میں کوئی چیز پیدا کر دیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ باتیں کہا کرتے ہیں۔ لہٰذا جب نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز بتا دیں سوائے اللہ کے حکم اور اللہ کی وحی کے، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کیسے یہ جو ہے اجازت مل سکتی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی خود فیصلہ نہیں سنایا خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود، بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو جمع کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد تب یہ بات طے ہوئی کہ ایک امام کے پیچھے، یعنی ایک جماعت پوری مسجد نبوی میں ہوگی اور سارے مقتدی پیچھے کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امامت کا ممبر اور امامت کی جگہ سونپی گئی اور پیچھے تمام لوگوں کو مقتدی بنایا گیا۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد دعا دیا کرتے تھے اس منظر کو دیکھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہماری مسجدوں کو منور کیا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں تراویح کے تعلق سے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا ایجاد کیا، حالانکہ ہوتی تھی 8 رکعت تراویح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، انہوں نے دین میں نئی چیز پیدا کر دی۔ تو ہمیں اس تعلق سے بھی مزید سمجھ لینا چاہیے، کچھ پوائنٹ ہیں وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلالی صحابی ہیں، آپ کو غصہ بہت جلدی آتا تھا، آپ کے مزاج میں تھوڑی سختی تھی۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے اندر کچھ نرمی بھی آئی، لیکن یہ صاف اعلان کیا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اگر تم مجھے دیکھنا کہ میں شریعت کے خلاف، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف کوئی حکم دے رہا ہوں یا پھر سیرت صدیق کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوں، تم لوگ میری بات نہ ماننا، میری بات نہ ماننا، میری اطاعت نہ کرنا۔ اور یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ خلیفۃ المسلمین ہو، امام المسلمین ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی معصیت کے سامنے کسی بندے کی یا کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور یہ صرف اعلان کے طور پر نہیں تھا، یہ اعلان صرف فارمیلٹی نہیں تھی، یہ اعلان صرف رسم نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو آزماتے تھے۔ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ممبر پر اور جب میں غفیر لگا ہوا ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر بتاؤ کہ میں سیرت صدیق کے خلاف یا شریعت مصطفیٰ کے خلاف کوئی حکم تم کو دوں گا تو تم لوگ کیا کرو گے؟ لوگ خاموش رہے، پہلی مرتبہ میں کچھ نہیں بولے، اور بعد میں دوبارہ پھر یہ اعلان کیا کہ میں اگر شریعت مصطفیٰ
کے خلاف اور اسی طریقے سے سیرت صدیق کے خلاف کوئی تمہیں حکم دو تو تم لوگ کیا کرو گے؟ ایک نوجوان اپنی تلوار لے کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے برجستہ کہتا ہے کہ پھر یہ فیصلہ کرے گی، پھر میری تلوار فیصلہ کرے گی اگر آپ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں گے، اگر آپ سیرت صدیق کے خلاف کوئی حکم دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب تک کہ لوگوں میں یہ جرأت باقی ہے یہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر ہیں، لوگ بہت بڑی تعداد میں آپ کو سن رہے ہیں، آپ کی تقریر، آپ کی واضح نصیحت کو سن رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اسمعوا واطیعوا، میری بات کو سنو اور میری پیروی کرو۔ ایک عام شخص کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں میں سے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ کیوں نہیں سنو گے؟ کیوں نہیں اطاعت کرو گے؟ فرمایا کہ آپ نے مال غنیمت جو تقسیم کیا اس میں آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے اس میں برابری کا معاملہ نہیں کیا، مساوات کا معاملہ نہیں کیا۔ جس چادر کا جبہ آپ پہنے، جس کپڑے کا جبہ آپ پہنے، یہی کپڑا ہم کو بھی ملا تھا، لیکن ہمارا کرتا نہیں تیار ہوا، ہمارا جبہ نہیں تیار ہوا، آپ کا کیسے تیار ہو گیا؟ اس کا مطلب آپ نے اپنے پاس زیادہ رکھا ہے، ہم لوگوں کو کم دیا ہے، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ نہیں ہوئے، دوران تقریر غصہ نہیں ہوئے، بلکہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جواب دو بیٹا۔ ان کا بیٹا یہ گواہی دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ کپڑا ہمیں بھی ملا تھا، والد صاحب کو بھی ملا تھا، نہ میرا کرتا بن سکتا تھا، جبہ بن سکتا تھا، نہ میرے والد صاحب کا جبہ بن سکتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ان کے پاس صرف ایک کپڑا ہے، ایک جوڑی کپڑا ہے جو جمعے کے دن دھوتے ہیں اور اس کو سوکھنے کا انتظار کر کے تب پہن کر کے آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہم نے اپنا حصے کا کپڑا بھی اپنے والد صاحب کو دے دیا، جس کی وجہ سے ان کا یہ جبہ تیار ہوا۔ تب وہ شخص بیٹھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ذرا سی چادر کا مسئلہ کھڑا ہوا اور اس میں لگا کہ اس میں کچھ غلطی ہوئی ہے سیرت رسول کے خلاف، سیرت صدیق کے خلاف، تو کسی شخص نے برداشت نہیں کیا، کسی مسلمان نے برداشت نہیں کیا، فوراً تلوار نکال کر کہا کہ یہ فیصلہ کرے گی۔ تو کیسے وہ صحابہ کرام جو انصار و مہاجرین سب موجود تھے وہ کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتے تھے کہ 8 رکعت حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور حضرت عمر 20 رکوع کرا رہے ہیں؟ اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے 8 رکعت کا 20 رکعت کر دینا۔ ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں ہم کو صحابہ کرام بھی ملتی ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے سامنے ایک شخص ہے، اس کو چھینک آتی ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، ایک لفظ بڑھا دیتا ہے، حالانکہ حدیث سے جو ثابت ہے رسول اللہ کا جو عمل رہا وہ چھینک آنے پر صرف الحمدللہ کہنا تھا۔ اس کا ترجمہ آگے کا جو جملہ بڑھایا والصلاۃ علی رسول اللہ کہ رسول اللہ پر درود و سلام نازل ہو، اس جملے پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑ کی کہ یہ تم نے کیا کہا، حالانکہ جملہ کوئی غلط نہیں ہے، معنی بہت اچھے ہیں، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دیا کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ سنت رسول سے صرف یہ ثابت ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہا جائے گا، لہٰذا والصلاۃ علی رسول اللہ کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا فقیہ شخص اور کاتب وحی شخص، معاملہ ان کا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے، خانہ کعبہ کا جو ایریا ہے، اس کے چاروں کونوں کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا، انہوں نے ٹوکا، فوراً تنبیہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف حجر اسود کو چومنا ثابت ہے اور کسی چیز کو چومنا ثابت نہیں ہے، لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً رجوع کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو رسول اللہ کے حکم کے خلاف اور ان کے طریقے کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا تھا تو صحابہ کرام میں غیرت تھی، ان کے اندر حمیت تھی، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ حرارت اسلامی ان کے اندر موجود تھی، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سیرت صدیق یا سیرت شریعت مصطفیٰ کے خلاف کوئی کام ہو۔ یہ ان کے اندر برداشت کا مادہ اس تعلق سے بالکل نہیں تھا، وہ فوراً ٹوکتے تھے، فوراً تنبیہ کرتے تھے، ان کے اندر جرأت تھی، ان کے اندر ہمت تھی، چاہے کوئی بھی ہو سامنے، امام المسلمین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر غلط کام ہوگا تو فوراً ٹوکتے تھے۔ تو کیسے ان صحابہ کرام کے سامنے جرأت مندانہ طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ 20 رکعت تراویح کو ایجاد کر دیا، اس کو آج کہتے ہیں کہ بدعت شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ نہیں کر سکتے تھے صحابہ کرام نے، کیوں نہیں ٹوکا؟ اگر ٹوکا تو کہاں لکھا ہے، کون سی کتاب میں کہ صحابہ کرام جو ہے بولے باقاعدہ؟ اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرتے تھے، اس وجہ سے ان کے سامنے ڈر کے مارے، خوف کے مارے کوئی نہیں بولا، والعیاذ باللہ۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز تو ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے والے ہیں کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، دوسرا یہ کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پر الزام لگانے والے ہیں کہ وہ حق بات بولنے سے ڈرتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی تمام باتیں ہمارے سامنے آئیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جرأت تھی، ہمت تھی، کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے تھے، اگر حق بات ہے تو وہ کہتے تھے۔ لیکن اگر ہم مان لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ڈر کر کے 8 رکعت کو 20 رکعت پڑھنے لگے، کسی نے کچھ نہیں بولا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، انہوں نے 20 رکعت کو 8 رکعت کیوں نہیں کرائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، انہوں نے 20 رکعت کو 8 رکعت واپس سے کیوں نہیں کرائی؟ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو دعا دے رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں اور آپ کی وفات کے بعد تقریباً 48 سے 49 سال تک کی اس دنیا میں رہتی ہیں، ان کے سامنے مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہوتی رہی، انہوں نے کیوں نہیں ٹوکا؟ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فقاہت تو یہاں تک ہے کہ وہ حضرت عمر کے بارے میں کہہ دیتی تھیں کبھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مسئلے کو سمجھے نہیں ہیں، یا انہوں نے بھی نہیں ٹوکا، ہم ان پر الزام لگانے والے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تراویح کی نماز یہ سنت نبوی ہے، جماعت تراویح یہ سنت فاروقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کام کیا ہے،
صرف اتنا کام کیا ہے کہ لوگوں کو ایک جماعت میں اکٹھا کر دیا، لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا۔ 20 رکعت تراویح کی ایجاد انہوں نے نہیں کی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے باقاعدہ۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے مان لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی نماز 8 رکعت کو 20 رکعت کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم لوگوں پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ صرف ایک سنت پر اکتفا اللہ کے رسول نے نہیں کیا کہ صرف میری سنت لے لو، صحابہ کو چھوڑ دو، خلفاء راشدین کو چھوڑ دو، ہرگز ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو کہ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھو، صحابہ کرام کی بھی، خلفاء راشدین کی بھی سنت کو لازم پکڑو کہ جماعت تراویح کی اہتمام کرو۔ تو یہ چند چیزیں تھیں حدیث کے روشنی میں اور واقعات کی روشنی میں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ تراویح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آخر دور تک کے کافی دنوں تک کے، کافی سالوں تک کے 20 رکعت ہی ہوتی آئی ہیں۔ ایک بات کہ کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا ہے، وہ بھی اس حدیث سے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر کی۔ یہ تو عام دنوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں معمول نظر آتا ہے، کہیں 8 کا ذکر ہے، کہیں 11 کا ذکر ہے، کہیں 13 کا ذکر ہے۔ عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے آخر دور میں، آخر رات میں، اور پھر 2 رکعت سنت موقدہ پڑھتے تھے فجر کی، کچھ دیر آرام کرتے تھے، پھر جا کر کے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ تو معمول میں نظر آتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اگر ایسا ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، حضرت عثمان کرتے، حضرت علی کرتے، حضرت امیر معاویہ کرتے، حضرت حسن کرتے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مجمعین کے دور میں 8 ہو جاتی، ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین جیسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں، اس امت میں گزرے ہیں، ان لوگوں نے 8 نہیں کہی، 20 رکعت کی چلتی چلی آ رہی ہے۔ عرب میں آج تک کے لاک ڈاؤن تک کے 20 رکعت نماز باقاعدہ ہوتی تھی، خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں، وہ تو لاک ڈاؤن سے 10 رکعت کا اہتمام ہونے لگا، لیکن وہاں بھی 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اخیر میں ایک حدیث، 2 حدیثوں کو جوڑ کر کے ایک عقلی دلیل ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پر ہم انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جو ہم اکثر سنا اور پڑھا کرتے ہوں گے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، تولا جائے گا، اس میں اگر فرائض میں کمی یا کوتاہی نظر آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کچھ نوافل ہیں، اگر ہیں تو اس سے اس کے جو فرائض میں کمی ہے اس کمی کو پورا کر دو نفل کے ذریعے سے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نفل سے اگر فرض کی کمی پوری ہو رہی ہے تو نفل اس درجے کی ہونی چاہیے جو فرض کی کمی کو پورا کر دے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عام دنوں میں اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد سے نفل پڑھنا شروع کرے اور فجر سے پہلے تک کے پڑھتا رہے، سینکڑوں رکعتیں نفل پڑھ لے، لیکن فجر کی 2 رکعت فرض چھوڑ دے، تو وہ رات بھر کی نمازیں نفل جو ہیں وہ فجر کی جو 2 فرض نمازیں ہیں اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی، یعنی نفل کبھی فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن سال میں ایک مرتبہ ایک ایسا آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب الى اللہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواه، او کما قال، فرمایا کہ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عام دنوں کے مقابلے میں ایک فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو یہ 2 حدیثیں ہمارے سامنے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم دن بھر میں ہمارے اوپر کتنی رکعتیں فرض واجب ہیں۔ 2 رکعت فجر، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء اور 3 رکعت وتر واجب۔ یہ ٹوٹل ملا کر کے 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر ان 20 رکعتوں میں کمی ہوئی خدا نخواستہ تو نفل کے ذریعے سے پوری کی جائیں گی، وہ نفل جو فرض کے برابر ہوں، فرض کے ٹکر کی ہوں، فرض کی کمی کو پوری کر سکیں۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح کی نماز کا پڑھنا یہ فرض کے برابر ہے، یعنی 20 رکعت فرض ادا کرنے کے جیسا ہے، جس کے ذریعے سے کل خدا نخواستہ ہمارے اعمال میں اگر فرائض میں کمی ہوئی تو ان 20 رکعت نفل کے ذریعے سے جو کہ فرض کے برابر ہیں ہمارے فرائض میں پوری کی جائیں گی اس کمی کو۔ تو ہم کو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ باقی اور بھی دلیلیں ہیں اور بھی حوالے ہیں، ہمارے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، لہٰذا یہ چند چیزیں ہیں جو عوام کے ذہن میں بھی آ سکتی ہیں، اس کو آرام سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ کامل دین پر چلنے کی کوشش کریں، آدھے دین پر چلنے کی کوشش نہ کریں۔ کامل دین پر چلنے پر ہی اللہ کی طرف سے کامیابی اور رحمتوں کے وعدے ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت کریں، دعا و اذکار کریں، اور خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ امت مسلمہ اس وقت سب سے زیادہ محتاج ہے دعاؤں کی، ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو دین کے تعلق سے فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں، اختلافات کو جنم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔